اور مومن اور مسلمان کے لیے آج بھی دلی سکون اور رزق کی برکت اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، 3 آیات پر مشتمل بہت ہی مختصر سورہ مبارکہ، مگر پوری زندگی کا پیغام ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور مومن اور مسلمان کے لیے آج بھی دلی سکون اور رزق کی برکت اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ، دوسری چیز آپ علیہ السلام کا پروگرام، اور تیسری چیز آپ کے دشمنوں کا انجام۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ پاک نے آپ کا مقام کیا بیان فرمایا کہ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کرتے رہیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ جو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، تو 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام محبت سے طیب اور اماں جان آپ کو طاہر کہہ کر بلاتی تھی۔ دونوں کی جب وفات ہوئی تو کفار مکہ نے طعنہ دیا، کفار مکہ نے آوازیں کسنا شروع کر دی کہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد نرینہ اور آپ کی جو اولاد ہے، جو آگے آپ کا سلسلہ نسب چلنا ہے، وہ ختم ہو گئی ہے، آپ ابتر ہو گئے ہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا نام و نشان نہیں ختم ہوگا، بلکہ آپ کے دشمنوں کا نام و نشان ختم ہوگا، اور آپ کے دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، جبکہ آپ کی روحانی اولاد اور آپ سے محبت کرنے والے غلامان مصطفیٰ قیامت کی صبح تک زندہ جاوید رہیں گے۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ سورہ مبارکہ اگرچہ چھوٹی سی ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے بہت خوبصورتی بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسلم شریف میں کہ الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور اس نہر سے میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، اور اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے برتن چاندی کے، اور برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہے، اور جو ایک مرتبہ میرا امتی اس نہر سے پانی نوش فرمائے گا اسے ساری زندگی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ سورہ مبارکہ اتنی برکت والی ہے، کثرت سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک رزق کی تنگی ختم فرما دیتے ہیں، اور دلی سکون پیدا فرما دیتے ہیں، اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ کوثر 41 مرتبہ روزانہ جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو ختم فرما دیتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے غیب سے اللہ کی مدد ملتی ہے، اور رزق کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی برکت سے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وظیفہ کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے ہر قسم کے پریشانیوں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔
اور اس سورہ مبارکہ کو کثرت سے پڑھنے کی برکت سے علماء نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ قیامت والے دن جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو سورہ مبارکہ اگرچہ چھوٹی سی ہے لیکن اس کے فضائل، اس کی برکات اور اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ تو اپنے وظائف میں، اپنے اذکار میں، اپنی تلاوت میں اس سورہ مبارکہ کو بھی تلاوت فرمائیں۔ روزانہ کم از کم 41 مرتبہ یا ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ یا بغیر گنتی کے ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے تو اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی برکت سے رزق کی تنگی، غموں سے نجات، دلی سکون پیدا فرما دیں گے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ میرے حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر بھی نصیب ہو جائے گا۔